حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نماز عشاء کی اقامت کہی جا چکی تھی کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے کام ہے۔ چنانچہ وہ آپ سے سرگوشیاں کرنے لگا حتیٰ کہ قوم کو یا ان میں سے کچھ کو اونگ آنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 201۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران میں جو کوئی پھسکی مارے یعنی بغیر آواز کے اس کے مقعد سے ہوا خارج ہو تو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کر چلا جائے، وضو کرے اور نماز دہرائے۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران میں جو کوئی پھسکی مارے یعنی بغیر آواز کے اس کے مقعد سے ہوا خارج ہو تو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کر چلا جائے، وضو کرے اور نماز دہرائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 205۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، میں نے اس سے غسل کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ میری کمر کی کھال بوجہ پانی پھٹنے لگی، تو میں نے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، یہ آپ کو بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مزی کو دیکھے تو غسل نہ کیا کر بلکہ صرف اپنی شرمگاہ کو دھو اور نماز والا وضو کر لیا کر، اور جب تو زور سے پانی نکالے یعنی منی نکلے تو غسل کر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 206۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیجیے کہ ایک شخص جب اپنی اہلیہ کے قریب ہوتا ہے تو اس سے مزی نکلتی ہے تو اس پر کیا لازم ہے، وضو یا غسل؟ چونکہ میرے گھر میں آپ علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، اس لیے میں آپ سے دریافت کرنے میں حجاب محسوس کرتا ہوں۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا محسوس کرے تو اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور نماز والا وضو کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 207۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی اور اس بنا پر غسل بھی بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا، لہٰذا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس کے لیے تمہیں وضو ہی کافی ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور جو میرے کپڑے کو لگ جائے؟ آپ نے فرمایا، جہاں تو محسوس کرے کہ کپڑے کو لگی ہے وہاں پانی کا ایک چلو لے کر چھڑک لیا کر، یہی کافی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 210۔ حضرت عبداللہ بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غسل کس چیز سے لازم آتا ہے، اور وہ پانی جو پانی کے بعد نکلتا ہے یعنی پیشاب کے بعد اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ مزی ہوتی ہے اور ہر نر کی مزی نکلتی ہے تو اسے اپنی شرمگاہ اور خصیتین کو دھو لیا کر اور وضو کر لیا کر، جیسے کہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 211۔ حضرت حرام بن حکیم اپنے چچا حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری بیوی جب ایام حیض میں ہو تو ان دنوں میرے لیے اس سے کیا کچھ حلال ہے؟ آپ نے فرمایا، تہبند سے اوپر اوپر، اور عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حائضہ عورت کے ساتھ مل کر کھا پی لینے کے متعلق بھی پوچھا اور حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 212۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی سہل بن سعد کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اسلام میں اس بات کی رخصت دی تھی کہ انزال نہ ہونے پر غسل نہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کے پاس کپڑے کم ہوتے تھے، مگر اس کے بعد غسل کرنے کا حکم دے دیا تھا اور اس پہلی رخصت سے منع کر دیا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، راوی کی مراد اسلام کا پہلا حکم ہے کہ پانی سے پانی لازم آتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 214۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ فتویٰ جو لوگ دیا کرتے تھے کہ پانی سے لازم آتا ہے،
ایک رخصت تھی جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں اجازت دی تھی، لیکن اس کے بعد غسل کا حکم ارشاد فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 215۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر جب اس بیوی کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھے اور ختنے کو ختنے سے ملا دے تو غسل واجب ہو گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 216۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پانی سے ہے۔ اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے یہی کرتے تھے، یعنی انزال ہونے ہی پر غسل کو واجب جانتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 217۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی تمام بیویوں کے پاس آئے اور ایک ہی غسل کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک ہی غسل کا ذکر دیگر اسانید سے بھی ثابت ہے، یعنی ہشام بن زید نے انس سے اور معمر نے بواسطہ قتادہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صالح بن ابی الاخضر نے بواسطہ زہری انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 218۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی ازواج کے پاس آئے اور ہر ایک کے ہاں غسل کیا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ آخر میں ایک ہی غسل نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، یہ زیادہ پاکیزہ، عمدہ اور طہارت کا باعث ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو اوپر ذکر ہوئی اس سے زیادہ صحیح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 219۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آئے پھر اس کا خیال دوبارہ آنے کا ہو تو چاہیے کہ ان دونوں باریوں کے درمیان وضو کر لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 220۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، یعنی نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ نے فرمایا، وضو کرو، اپنی شرمگاہ دھو اور پھر سو جایا کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 221۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل لازم ہوتا اور آپ سونا چاہتے تو وضو کر لیتے، نماز والا وضو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 222۔ محمد بن صباح بزاز قال حدثنا ابن مبارک عن یونس عن زہری کی سند سے اس کے ہم معنی مروی ہے، اور اس میں اضافہ ہے کہ اور جب آپ حالت جنابت میں ہوتے ہوئے کچھ کھانا چاہتے تو اپنے ہاتھ دھو لیتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن وہب نے بواسطہ یونس اس کو روایت کیا تو کھانے کے قصے کو ان کا قول بنا دیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوفاً روایت کیا ہے، جبکہ صالح بن ابی الاخضر بواسطہ زہری وہی بیان کرتا ہے جو ابن مبارک نے کہا، یعنی نیند اور کھانے دونوں کا ذکر کیا، مگر اس سند میں شک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لینے والا عروہ ہے یا ابی سلمہ، اور اوزاعی نے بواسطہ یونس عن زہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روایت کیا ہے جیسے کہ ابن مبارک نے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 223۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالت جنابت میں ہوتے اور کچھ کھانا چاہتے یا سونا چاہتے تو وضو کر لیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 224۔ جناب غزیف بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ارشاد فرمائیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت رات کے ابتدائی حصے میں کر لیتے تھے یا آخر رات میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بعض اوقات ابتدائی رات میں کرتے تھے اور بعض اوقات رات کے آخری حصے میں۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس معاملے میں وسعت دی۔ میں نے عرض کیا،
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ لیتے تھے یا آخر میں؟ انہوں نے کہا کبھی رات کے ابتدا میں اور کبھی آخر میں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی۔ میں نے کہا یہ فرمائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا خاموشی سے؟ فرمایا کہ کبھی اونچی آواز سے پڑھتے تھے اور کبھی دھیمی آواز اور خاموشی سے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 226۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویر، کتا اور جن بھی موجود ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 227۔ جناب عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ایک آدمی ہماری برادری کا تھا اور دوسرا میرا خیال ہے بنو اسد سے تھا۔ ان دونوں کو حضرت علی نے ایک جانب روانہ کیا اور کہا کہ تم دونوں توانا اور طاقتور ہو، لہذا اپنے دین کا فرض ادا کرنے میں خوب ہمت دکھانا۔ پھر کھڑے ہوئے اور بیت الخلا میں چلے گئے، پھر نکلے اور پانی منگوایا، اس سے ایک چلو لیا اور اسے اپنا ہاتھ منہ دھویا اور قرآن پڑھنے لگ گئے۔ حاضرین نے اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلتے اور ہمیں قرآن پڑھاتے تھے اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے، اور آپ کے لیے کوئی چیز قرآن پڑھنے سے مانع نہ ہوتی تھی الا یہ کہ جنابت سے ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 229۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور مصافحے کے لیے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ میں جنبی ہوں۔ آپ نے فرمایا مسلمان ناپاک یعنی پلید نہیں ہوتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 230۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مدینے کے ایک راستے میں ملے اور میں جنبی تھا، لہٰذا میں وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے کہا میں جنابت سے تھا، میں نے مناسب نہ جانا کہ طہارت کے بغیر آپ کی مجلس میں بیٹھوں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ شیخ نے بشر کی حدیث میں کہا حدثنا حمید قال حدثنی بکر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 231۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ بعض اصحاب کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب کھلتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان گھروں کے دروازوں کو مسجد کے رخ سے پھیر دو۔ آپ دوبارہ تشریف لائے اور ان لوگوں نے کوئی تبدیلی نہ کی تھی، اس بنا پر کہ شاید کوئی رخصت نازل ہو جائے، تو آپ ان کی طرف نکلے اور فرمایا ان گھروں کے رخ مسجد کی جانب سے پھیر لو، بے شک میں مسجد کو حائضہ عورت اور کسی جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ راوی حدیث افلت بن خلیفہ کا دوسرا نام فلیت آبری بھی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 232۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں داخل ہوئے، پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو، پھر تشریف لائے تو اس حال میں تھے کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 233۔ حضرت حماد بن سلمہ نے مذکورہ بالا سند سے اس کے ہم معنی بیان کیا، اور اس روایت کے شروع میں ہے کہ آپ نے تکبیر کہی اور آخر میں ہے کہ جب نماز پوری کی تو فرمایا میں محض انسان ہوں اور میں جنابت سے تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے زہری سے ابو سلمہ نے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا تو کہا جب آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور ہمیں انتظار ہوا کہ آپ تکبیر کہیں تو آپ وہاں سے چل دیے اور فرمایا جیسے ہو ویسے ہی ٹھہرے رہو، اور اسے ایوب اور ابن عون اور ہشام تینوں نے محمد یعنی ابن سیرین سے مرسل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور اسے ایوب اور ابن عون اور ہشام تینوں نے محمد یعنی ابن سیرین سے مرسل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے،
کہ آپ نے تکبیر کہی، پھر اپنے ہاتھ سے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور خود چلے گئے اور غسل کیا۔ اور اسی طرح مالک نے اسماعیل بن ابی حکیم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے روایت کیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں تکبیر کہی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور ایسے ہی مسلم بن ابراہیم نے ہمیں اپنی سند سے بیان کیا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا، وہ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ ربیع بن محمد سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تکبیر کہی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 234۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور لوگوں نے صفیں بنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حتیٰ کہ جب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہے، تو لوگوں سے فرمایا، اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ پھر آپ اپنے گھر گئے، پھر ہمارے پاس واپس آئے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور آپ نے غسل کیا تھا، اور اس اسنا میں ہم صفوں میں کھڑے رہے۔ یہ ابن حرب کے لفظ ہیں، جبکہ عیاش کے لفظ ہیں، ہم برابر کھڑے رہے، آپ کا انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ آپ تشریف لائے اور غسل کر کے آئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 235۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، یہ فرمائیے کہ جب عورت خواب میں وہ کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا وہ غسل کرے یا نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہیے کہ غسل کرے جب وہ پانی نکلنے کا اثر محسوس کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس یعنی ام سلیم کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، اف، بھلا عورت بھی کوئی ایسے دیکھتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، بچے میں مشابہت کہاں سے آتی ہے؟ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ زبیدی، عقیل، یونس اور زہری کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن مسلم چاروں نے زہری سے، اور ایسے ہی ابن ابی الوزیر یعنی ابراہیم بن عمر نے بواسطہ مالک زہری سے اسی طرح روایت کیا ہے، یعنی یہ مکالمہ حضرت عائشہ اور ام سلیم کے مابین ہوا۔ نیز مصعب حجبی نے بھی زہری کی موافقت میں بواسطہ عروہ حضرت عائشہ سے یہی روایت کیا ہے، مگر ہشام بن عروہ بواسطہ عروہ عن زینب بنت ابی سلمہ کی سند سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 237۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن فرق سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ معمر نے بواسطہ زہری اس حدیث میں روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے جس میں ایک فرق کے برابر پانی آتا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن عیینہ نے بھی حدیث مالک کی مانند روایت کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ فرق ایک برتن ہے، اس میں با اعتبار مقدار 16 رطل آتے ہیں، اور میں نے ان کو سنا کہہ رہے تھے کہ ابن ابی ذئب کا صاع با اعتبار وزن کہ 5 رطل اور تہائی رطل کے برابر ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ جو لوگ صاع کو 8 رطل کے برابر بتاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان کا قول صحیح اور محفوظ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص ہمارے اس رطل کے مطابق 5 رطل اور 1/3 رطل شرعی 1 سا صدقہ فطر ادا کر دے تو اس نے پورا فطرانہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص ہمارے اس رطل کے مطابق 5 رطل اور 1/3 رطل شرعی 1 سا صدقہ فطر ادا کر دے تو اس نے پورا فطرانہ ادا کر دیا۔ کہا گیا مدینے کی سیحانی کھجور بھاری ہوتی ہے۔ کہا سیحانی بہترین کھجور ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 238۔
حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں غسل جنابت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا مگر میں تو اپنے سر پر پانی کے 3 لپ ڈالتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 239۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کرنا ہوتا تو دودھ کے ڈول کی طرح کا برتن طلب کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لیتے اور اپنے سر کی دائیں جانب سے شروع کرتے، پھر بائیں جانب، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لیتے اور اپنے سر پر ڈالتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 240۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے، سلیمان کی روایت میں ہے ابتدا کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالتے، اور مسدد کی روایت میں ہے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، برتن کو اپنے دائیں ہاتھ پر اوندا کرتے۔ اس کے بعد دونوں مشائخ روایت کرنے میں متفق ہیں کہ پھر اپنی شرمگاہ دھوتے اور بقول مسدد اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، اور بسا اوقات وہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمگاہ کا ذکر کنایہ سے کرتی، پھر آپ نماز کے وضو کی طرح کا وضو کرتے، پھر اپنے ہاتھ میں پانی ڈالتے اور اپنے بالوں کا خلال کرتے۔ جب سمجھتے کہ جلد تر ہو گئی ہے یا صاف ہو گئی ہے تو اپنے سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، اور آخر غسل میں اگر کوئی پانی بچ رہتا تو اپنے جسم پر ڈال لیتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 242۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا۔ آپ غسل جنابت کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے برتن کو اپنے دائیں ہاتھ پر اوندا کیا اور اسے 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے اسے دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور اسے دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر اور جسم پر پانی ڈالا، پھر آپ ایک طرف ہو گئے اور اپنے پاؤں دھوئے، پھر میں نے آپ کو رومال دیا مگر آپ نے نہیں لیا اور جسم سے پانی جھاڑنے لگے۔ اعمش کہتے ہیں میں نے یہ بات ابراہیم نخعی سے ذکر کی کہ غسل کے بعد جسم پوچھا جائے یا نہیں، تو انہوں نے کہا صحابہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے لیکن عادت بنا لینے کو برا جانتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا مسدد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن داود سے کہا کہ صحابہ کرام غسل کے بعد کپڑے سے جسم خشک کرنے کو بطور عادت مکروہ جانتے تھے۔ کہا ایسے ہی ہے لیکن میں نے اپنی کتاب میں اسے اس طرح پایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 245۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی چھوڑ دی اور اسے نہ دھویا تو اس کے ساتھ آگ میں ایسے اور ایسے کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسی وجہ سے اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں، میں اسی وجہ سے اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں، میں اسی وجہ سے اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں۔ آپ اپنے بال منڈائے رکھتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 249۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی ایک خاتون نے پوچھا، زہیر کی روایت ہے کہ خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال سخت کر کے باندھتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے موقع پر انہیں کھولوں؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر دونوں ہاتھ بھر کر 3 بار پانی ڈال لے۔ زہیر کے الفاظ ہیں تحسی علیہ 3 حسیات من ماء، اور معنی ایک ہی ہے، اور اس کے بعد باقی جسم پر پانی بہا لیا کر، اس طرح تو پاک ہو جائے گی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 251۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور یہی مسئلہ دریافت کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور اوپر کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ اس روایت میں ہے ہر لپ ڈالنے کے بعد اپنے بالوں کی چوٹیاں نچوڑ ڈال۔
سنن ابو داود حدیث نمبر 252۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کو غسل جنابت کی ضرورت ہوتی تو وہ اس طرح یعنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر کے 3 لب پانی لیا کرتی اور اپنے سر پر ڈالتی اور پھر باقی جسم پر ایک چلو لے کر اس جانب ڈالتی اور دوسرا چلو دوسری جانب۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 253۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم غسل کیا کرتی اور ہمارے سر پر لیپ ہوتا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، احرام میں اور غیر احرام میں بھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 254۔ جناب شریح بن عبید کہتے ہیں کہ مجھے جبیر بن نفیر نے غسل جنابت کے بارے میں فتویٰ دیا اور کہا کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مرد کو اپنے بال پوری طرح کھولنے چاہیے اور وہ انہیں اچھی طرح دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، لیکن عورت کے لیے بالوں کو کھولنا لازمی نہیں ہے، اسے صرف اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لب پانی ڈالنا کافی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 255۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی اپنی عورتوں کو ان کے حیض کے دنوں میں گھروں سے نکال دیتے تھے، ان کے ساتھ اکٹھے کھاتے تھے، نہ پیتے تھے اور نہ یکجا رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے، حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں سے گھروں کے اندر اکٹھے مل جل کر رہو اور تم سب کچھ کر سکتے ہو سوائے نکاح یعنی جماع کے۔ یہودیوں کو یہ معلوم ہوا تو یہودی کہنے لگے یہ آدمی سب امور میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہودی ایسے ایسے کہتے ہیں تو کیا ہم ان ایام حیض میں عمل نکاح یعنی حقیقی جنسی عمل بھی نہ کر لیا کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا، حتیٰ کہ ہمیں یقین تھا کہ آپ ان پر ناراض ہوئے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور ان کے نکلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ہدیہ آ گیا تو آپ نے ان کو پیچھے سے بلوا بھیجا اور انہیں دودھ پلایا۔ اس طرح ہمیں تسلی ہوئی کہ آپ غصے نہیں ہوئے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 258۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں کھانا کھاتے ہوئے ہڈی پر سے گوشت نوچتی اور میں حیض سے ہوتی، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ اسے قبول فرما لیتے اور اسی جگہ اپنا منہ رکھتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا، اور میں پانی پیتی پھر آپ کو دیتی تو آپ اپنے لب وہیں لگاتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 259۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ دیتے اور قرآن پڑھنے لگتے جبکہ میں ایام سے ہوتی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 260۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد میں سے چٹائی تھما دو۔ میں نے کہا میں حیض سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 261۔ حضرت معاذہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آیا حائضہ اپنے ایام حیض کی نمازوں کی قضا دے؟ تو انہوں نے کہا کیا تو حروری ہے؟ بلا شبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حیض سے ہوتی تھیں تو ہم کسی نماز کی قضا نہیں دیتی تھیں اور نہ ہمیں اس کا حکم ہی دیا جاتا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 262۔ حضرت معاذہ ادویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ اضافہ ہے ہمیں روزے کی قضا ادا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اور نمازوں کی قضا ادا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا تھا۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 263۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی سے حالت حیض میں مجامعت کرتا ہے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا 1 دینار صدقہ کرے یا آدھا دینار۔ ابو داود کہتے ہیں کہ صحیح روایت ایسے ہی ہے کہ 1 دینار یا آدھا دینار، لیکن شعبہ اس روایت کو بعض اوقات مرفوع بیان نہ کرتے تھے بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر موقوف کر دیتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 264۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی ایک کے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے جبکہ وہ حیض سے ہوتی اور اس پر آدھی رانوں تک یا گھٹنوں تک کپڑا ہوتا اور وہ اس کپڑے سے اپنے زیری جسم کو ڈھانپے ہوتی تھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 267۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حکم فرماتے کہ جب ہم میں سے کوئی حیض سے ہو تو اپنی چادر اچھی طرح باندھ لیا کرے، پھر شوہر کو اجازت ہے کہ اس کے ساتھ لیٹ جائے۔ اور شعبہ نے ایک بار یضاجعها کے بجائے یباشرها کا لفظ روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 268۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چادر میں رات گزارتے اور میں حیض سے ہوتی۔ اگر آپ کو مجھ سے کچھ لگ جاتا تو اتنی جگہ دھو لیتے، اس سے آگے نہ بڑھتے اور نماز پڑھ لیتے، اور اگر کپڑے کو کچھ لگ جاتا تو بھی اسی قدر جگہ دھوتے، اس سے آگے نہ بڑھتے اور اسی میں نماز پڑھ لیتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 269۔ جناب اکرمہ کسی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی کسی اہلیہ سے کچھ خواہش کرتے اور وہ حیض سے ہوتی تو اس کی شرمگاہ پر کپڑا ڈال دیتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 272۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی زوجات کی شدت حیض کے دنوں میں ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنی چادر کس کے باندھ لیں اور پھر ہمارے ساتھ لیٹ جاتے، اور تم میں سے کون ہے جسے اپنے جذبات پر اس قدر ضبط ہو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 273۔ جناب عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے متعلق پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے ان کی لگن دیکھی تھی کہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس عارضے سے پہلے کی عادت کے مطابق نماز سے رکی رہو، جیسے کہ باقاعدہ تمہیں حیض روکتا تھا، پھر غسل کر لو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا قتیبہ نے ایک حدیث میں بین السطور اس روایت کی سند میں جعفر کا نسب جعفر بن ربیہ دوسری مرتبہ میں واضح کیا، یعنی انہیں جعفر کے ابن ربیہ ہونے میں شک تھا، جبکہ علی بن عیاش اور یونس بن محمد نے لیث سے روایت کیا تو ان دونوں نے بصراحت بغیر شک کے جعفر بن ربیہ کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 279۔ جناب عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میں ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ ہوتا ہے اور پاک نہیں ہوتی ہوں، تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہوتا ہے، حیض نہیں۔ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب ختم ہو جائے تو اپنے سے خون دھوو اور نماز پڑھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 282۔ قعنبی نے مالک کے واسطے سے ہشام سے بسند زہیر اسی کے ہمانہ بیان کیا، کہا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب اس کے بقدر یعنی بقدر عادت سابقہ ایام گزر جائیں تو خون کو دھوو اور نماز پڑھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 283۔ جناب عروہ بن زبیر اور امرہ وہ دونوں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں
کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، استحاضہ شروع ہو گیا اور 7 سال تک رہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حیض نہیں بلکہ ایک رگ کا خون ہے، تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اوزاعی نے اس حدیث میں بسند زہری عن عروہ وعمرہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اضافہ کیا کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ شروع ہو گیا اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ انہیں 7 سال تک یہ عرضہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، جب حیض آ جائے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جملہ اذا اقبلت الحیضة فدعی الصلاة فاذا ادبرت فاغتسلی وصلی، زہری کے شاگردوں میں سے اوزاعی کے علاوہ کسی نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اس روایت کو زہری سے عمر بن حارث، لیث، یونس ابن ابی ذئب، معمر، ابراہیم بن سعد، سلیمان بن کثیر، ابن اسحاق اور سفیان بن عیینہ نے روایت کیا ہے، مگر یہ حضرات یہ جملہ ذکر نہیں کرتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ لفظ صرف ہشام بن عروہ نے بواسطہ اپنے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن عیینہ نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آپ نے اسے حکم دیا اپنے حیض کے ایام میں نماز چھوڑ دے، اور یہ ابن عیینہ کا وہم ہے، اور محمد بن عمرو عن زہری کی روایت میں بھی کچھ وہم ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے، اور یہ اسی کے قریب ہے جو اوزاعی نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 285۔ جناب عروہ بن زبیر اور عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، ان کو 7 سال تک استحاضہ رہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ حیض نہیں بلکہ ایک رگ کا خون ہے، لہذا غسل کرو اور نماز پڑھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنی بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک لگن میں غسل کرتی تو خون کی سرخی پانی پر چھا جاتی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 288۔ عمرہ بنت عبد الرحمن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث روایت کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چنانچہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 289۔ عروہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں، اس میں کہا، چنانچہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ اختلاف اسانید کا بیان امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، یہ حدیث قاسم بن مبرور نے یونس سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عمرہ سے، وہ عائشہ سے، انہوں نے ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور ایسے ہی معمر نے زہری سے، اس نے عمرہ سے، اس نے عائشہ سے روایت کی ہے، لیکن معمر نے کبھی ان عمرہ ان ام حبیبہ کہا ہے، اور ایسے ہی ابراہیم بن سعد اور ابن عیینہ دونوں نے زہری سے، وہ عمرہ سے، اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ ابن عیینہ نے اپنی روایت میں کہا کہ زہری نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 290۔ جناب عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال تک استحاضہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ غسل کریں، چنانچہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ اوزاعی نے بھی ایسے ہی روایت کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 291۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو استحاضہ آنے لگا تو اسے حکم دیا گیا کہ نماز عصر کو جلدی اور ظہر کو مؤخر کرے اور ان دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کرے،
اور مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کرے اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کرے اور فجر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے۔ میں نے یعنی شعبہ نے عبد الرحمن سے کہا کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؟ انہوں نے کہا میں تجھے جو بھی بیان کرتا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہوتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 294۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستحاضہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ غسل کرے یعنی ایک ہی بار، پھر ایام حیض آنے تک وضو ہی کرتی رہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 299۔ جناب مسروق کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے مانند بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مذکورۃ الصدر روایات عدی بن ثابت، اعمش، حبیب اور ایوب ابو العلا سب ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ اعمش بواسطہ حبیب کی حدیث مذکورہ 298 ضعیف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حفص بن غیاث اعمش سے موقوف بیان کرتے ہیں اور حفص بن غیاث نے حبیب کی حدیث کے مرفوع ہونے کا انکار کیا ہے۔ نیز اسبات نے اعمش سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ذکر کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن داود نے اعمش سے صرف پہلا حصہ مرفوع روایت کیا ہے اور اس بات کا انکار کیا ہے کہ اس میں ہر نماز کے لیے وضو کا بیان ہو۔ حبیب کی اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ زہری عن عروہ عن عائشہ کی مستحاضہ والی روایت میں ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی، جبکہ ابو الیقظہ نے بسند عدی بن ثابت عن ابی عن علی اور عمار مولا بنی ہاشم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور عبد الملک بن میسرہ، بیان بن بشر، مغیرہ، فراز اور مجالد نے شعبی سے حدیث قمیر میں حضرت عائشہ سے بیان کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ داود اور عاصم کی روایت میں جو شعبی عن قمیر عن عائشہ سے مروی ہے کہ ہر روز ایک غسل کرے، جبکہ ہشام بن عروہ عن ابی کی روایت ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، اور یہ سب احادیث ضعیف ہیں سوائے ان 3 احادیث کے، یعنی حدیث قمیر زوجہ مسروق، حدیث عمار مولا بنی ہاشم اور حدیث ہشام بن عروہ عن ابی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معروف قول غسل کا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 300۔